سلام ان کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، صدق اللہ العظیم۔ ہر انسان کی جو آمدنی ہوتی ہے اور اس کو نفع ہوتا ہے تو ہر یہ شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر برکت آ جائے۔ برکت کا یہ معنی عرض کیا گیا تھا کہ کبھی تو اس کی مقدار میں اضافہ ہو جاتا ہے لیکن ایسا کم ہوتا ہے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ برکت اس کو کہتے ہیں کہ جن پیسوں میں برکت ہوتی ہے یا جس مال میں برکت ہوتی ہے وہ ہوتی تو تھوڑی چیز ہے لیکن اس سے منافع بہت زیادہ حاصل ہو جاتے ہیں، فوائد بہت زیادہ حاصل ہو جاتے ہیں، اس کو برکت کہتے ہیں۔ قرآن کریم اور احادیث نبویہ میں کچھ ایسے اسباب بیان کیے گئے ہیں کہ اگر ان کو اختیار کیا جائے تو ہمارے مال میں برکت آ جائے۔ اس میں سے پہلا سبب یہ عرض کیا گیا تھا کہ صدقہ کرنا، اور دوسرا کا یہ عرض کیا گیا تھا کہ ان دعاؤں کا اہتمام کرنا جو رزق میں برکت سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے۔ تیسرا سبب یہ ہے کہ صلہ رحمی کرنا۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قریبی رشتہ دار جو ہیں، چاچا ہیں، ماموں ہیں، پھوپھی ہیں، خالہ ہیں، ان سے اور ان کی اولادوں سے جو ہے اچھا تعلق رکھنا، حسن سلوک کرنا اور ان کے جو حقوق ہم پر آئے تھے ان حقوق کی ادائیگی کرنا، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ اب اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ جس کا رشتہ جتنا قریبی ہے اس کے حقوق اتنے ہی زیادہ ہیں۔ اب والدین جو ہے انسان سب سے قریب ہوتے ہیں تو ان کی ساتھ حسن سلوک کی تاکید سب سے زیادہ ہے، پھر والدین میں ماں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید جو ہے وہ باپ سے بھی زیادہ ہے۔ تو ایک تو یہ۔ اب صلہ رحمی کے اندر ایک بات تو یہ ہے کہ بھائی جتنے بھی ہمارے رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے حال احوال لیتے رہنا، خیر خیریت لیتے رہنا، ان کی پریشانیوں کے اندر جو ہے وہ شریک ہونا، ان کے ہر قسم کے غم کے اندر، صدمے کے اندر جو ہے ان کا ساتھ دینا، مشکلات میں ہو حد تک ان کی مشکلات کو دور کرنا، وہ اگر دعوت دیں تو دعوت میں جو ہے ان کی دعوت میں شرکت کرنا، یہ سب جو ہے ان کے حقوق سے متعلق ہے۔ آج اس میں بڑی کوتاہی ہے، خصوصاً جب سے موبائل ہمارے ہاتھ میں آئی ہے، ہم جو ہے دیگر چیزیں تو اس میں بہت اتنا وقت ضائع کرتے ہیں، لیکن اگر اس کو صحیح استعمال کر لیں کہ اگر نہیں ملاقات کر سکے تو کم سے کم ایک فون کر کے خیریت معلوم کر لی۔ علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ قریب و رشتہ داروں سے ہر ہفتے ایک دفعہ ملاقات کر لینی چاہیے، اگرچہ وہ مختصر سے ملاقات ہو، اور اگر ہفتے میں نہ ہو تو ایک مہینے میں ایک ملاقات کر لیں۔ اور جو رشتہ دار ہمارے دوسرے شہر میں رہتے ہیں، دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں، تو ان سے کم فون کے ذریعے سے آپ کو یہ سہولت موجود ہے، فون کے ذریعے سے رابطہ کر لیں، خیر خیریت لے لیں۔ اور دوسرا صلہ رحمی کے اندر یہ ہے کہ ان کے مالی حقوق بھی ادا کرنا۔ مثال کے طور پر علماء نے یہ مسئلہ واضح طور پر لکھا ہے کہ اگر رشتہ داروں میں سے کوئی مستحق زکوٰۃ ہے تو وہ اور مستحق کی بنسبت وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کو زکوٰۃ دے دی جائے، اس میں دو دگنا ثواب کو علماء نے بتایا کہ ایک تو یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب ہوگا اور ایک ان کے حقوق کو ادا کرنے کا۔ تو یہ کہ مالی امداد حتی الامکان جتنی اپنے اختیار میں ہو، اپنی حیثیت کے مطابق قریبی رشتہ داروں ہی کرنا، یہ بھی ان کے حقوق میں شامل ہے۔ تو صلہ رحمی سے رزق کے اندر برکت آتی ہے۔ چوتھا سبب بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ شکر کی عادت بنا دینا۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بتا رہے ہیں کہ بھائی دیکھو وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، وہ یاد کرو جب تمہارے رب نے یہ اعلان کر دیا، تم سے وعدہ فرما لیا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر کی کیفیت پیدا کرو گے تو میں ضرور تمہارے مالوں میں برکت دوں گا، تمہارے مالوں میں اضافہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں شکر کی کیفیت۔ اور وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کری تو إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، یاد رکھو کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر عام طور پر آپ دیکھتے ہوں گے 3 آدمی 4 آدمی مل گئے، جس سے بھی پوچھو، خصوصاً کہ جو لین دین کے معاملات کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں اور دکانوں پہ بیٹھتے ہیں، عام طور پر ناشکری کے الفاظ ہیں منہ پر۔ جس کو کم نفع ہو رہا ہے وہ تو ہے ہی ناشکری کے اندر مبتلا، اور جس کو زیادہ نفع بھی ہو رہا ہے بولے یار بس چل رہا ہے کاروبار۔ کبھی بہت ہی کم لوگ ایسے ہوں گے جن سے پوچھو تو کہیں نہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ بہت دفعہ۔ ہر لمحے اللہ کی کتنی نعمتیں ہم پر متوجہ ہیں، سننے کی نعمت ہے، دیکھنے کی نعمت ہے، سانس لینے کی نعمت ہے، تو ہر لمحے جو ہے انسان پر برس رہی ہے۔ لیکن تجارت معاملات کے اندر بھی ناشکری پائی جاتی ہے۔
تو فرمایا کہ بھائی شکر کی آیت ڈالو. حدیث شریف میں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے. ان اصابت السراء فشکر، کہ اگر اسے جو ہے کوئی خوشی پہنچتی ہے، کوئی نعمت اللہ کی طرف سے ملتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے، فهو خیر له، تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے کہ اس کو اجر و ثواب ملتا ہے. وان اصابت الضراء، اور اگر اس کو کوئی پریشانی اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، تو فهو، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے. تو مومن کی شان یہ کہ شکر اور صبر. علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر آدمی ان دو چیزوں کو اپنا لینا تو جنت میں جانے کا راستہ آسان ہو جائے. شکر اور صبر، شکر اور صبر. لیکن ہمارے رہ جائے کہ تھوڑی سی پریشانی آ گئی، 10 دن تک جو اچھا نفع ہوگا تو شکر کے الفاظ نہیں آئیں گے، لیکن 2-3 دن کام نہیں چلا تو ناشکری کے الفاظ فوراً ہو گئے. تو یہ شکر کی عادت ڈال لینا یہ رزق میں برکت کا باعث ہے. آخری بات یہ عرض کروں گا، بہت اہم بات ہے کہ شکر کے 3 درجات ہیں، اس کو بھی ذرا سمجھیں. پہلا شکر تو یہ کہ دل کے اندر شکر ہو. کیا مطلب کہ بھئی جتنی میری آمدنی ہو رہی ہے، جتنا نفع ہو رہا ہے، یہ خاص اللہ کا فضل ہے، نہ میرے ذہن کا کمال ہے، نہ میری جسمانی محنت کا کمال ہے، یہ جو خالص اللہ کا فضل جو اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمایا. تو دل کے اندر یہ دل کا شکر ہے کہ دل کے اندر یہ جذبات. دوسری یہ ہے کہ زبان سے شکر، جیسے کہ الحمدللہ، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اس الفاظ سے شکر ظاہر ہو. اور تیسرا سب سے اہم جو شکر ہے وہ یہ ہے کہ اعضاء اور جوارح سے شکر، یعنی کہ نیک اعمال میں اس جسم کو لگانا، یہ اصل شکر ہے. قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اعملوا آل داؤد شکرا، کہ داؤد علیہ السلام کو فرمایا کہ اے داؤد علیہ السلام کے گھر والوں کو کہ آل داؤد ایسا عمل کرو جس سے شکر ظاہر ہو. اب ایک جماعت آپ کو ایسے ملے گی کہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، صحیح چل رہا ہے، لیکن نہ نماز کی فکر، کسی چیز کی فکر نہیں، نہ زکات کی ادائیگی کی فکر، تجارت کے اندر جھوٹ بھی چل رہا ہے، معاہدے کی خلاف ورزی بھی چل رہی ہے، بددیانتی بھی چل رہی ہے، ایپ کو چھپا کے بیچا جا رہا ہے، ساری چیزیں چل رہی ہے، لیکن زبان سے کہنا اللہ کا شکر ہے. تو میں آپ نے زبان سے تو کہہ دیا، لیکن اصل شکر یاد رکھیں، بہت بڑی غلط فہمی ہے آج کہ شکر سمجھتے زبان سے، نہیں، اصل شکر تو اعمال سے شکر ہے کہ انسان کے اعمال سے نیک اعمال ظاہر ہو اور اس جسم کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا، یہ اصل شکر ہے. تو یہ جب اصل شکر ہوگا تو رزق میں برکت ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ اور اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے.